چلیے آج اس خاص تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بظاہر تو رات کے پچھلے پہر کچن میں ہونے والی ایک عام سی ملاقات لگتی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ دراصل حیا اور جہان کے پورے رشتے اور ان کی مختلف شخصیات کا ایک زبردست خلاصہ پیش کرتی ہے۔ تو بنا کسی دیر کے سیدھا اس سین کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس خاموش کشمکش کے پیچھے آخر چل کیا رہا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس بنیادی سوال کو اٹھاتے ہیں جو آج کے اس پورے تجزیے کی جان ہے۔ آخر پاستا کی ایک عام سی پلیٹ حیا اور جہاں کے رشتے کی اتنی بڑی الجھنوں کو کیسے سلجھا سکتی ہے؟ مطلب یہاں کھانا صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ جذبات کو ظاہر کرنے اور حالات کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت ہی انوکھا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ پہلا، حیا اور جہان کا تناؤ۔ دوسرا، اندھیرے میں جنریٹر ٹھیک کرنے کا واقعہ۔ پھر کچن میں رات کی ملاقات، کوکنگ کے دوران ان کے مختلف مزاج، اور آخر میں ان کے رویوں میں آنے والی خاموش تبدیلی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، جہاں سے ہم ان دونوں کے درمیان موجود شدید تناؤ اور جذباتی بوجھ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا اس سین میں ان دونوں کے ابتدائی رویوں کے حیران کن تقابل کو دیکھیں۔ ایک طرف حیا ہے، جو صدمے کی وجہ سے بالکل سن ہو چکی ہے۔ وہ خاموش بیٹھی ہے، مسلسل اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور کسی بھی قسم کے میک اپ یا سنگار سے بالکل انکار کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف جہان ہے، اس نے اپنے ہر جذبے کو ایک انتہائی ٹھنڈی اور پریکٹیکل دیوار کے پیچھے چھپایا ہوا ہے۔ وہ کسی لگ لپیٹ کے بغیر بالکل دو ٹوک انداز میں حیا سے اس کی استنبول کی فلائٹ کی بکنگ کا پوچھتا ہے۔ یعنی حیا پوری طرح جذبات کے بوجھ تلے دبی ہے اور جہان جذبات سے آری مکمل کنٹرول میں نظر آتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں آنے والا ایک اچانک بحران گھر کے اندر پاور ڈائنامکس کو کیسے بالکل پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ فنکشن کے دوران اچانک بجلی چلی جاتی ہے۔ گھر کے تمام بڑے شدید بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ باقی مرد حضرات جنریٹر چلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں۔ ایسے میں جہان بالکل خاموشی سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ فوراً فیول ویلو کا مسئلہ پکڑ لیتا ہے اور کسی ماہر مکینک کی طرح صرف 6-7 منٹ میں بجلی بحال کر دیتا ہے۔ اگر اسے علامتی طور پر دیکھا جائے تو جہان وہ واحد شخص بن کر ابھرتا ہے جو اس پوری افراتفری اور اندھیرے میں واپس روشنی لے کر آتا ہے۔ یہ سب ہمیں لے آتا ہے تیسرے حصے کی طرف، رات کا پچھلا پہر، جب باہر کا شور و غل بالکل ختم ہو چکا ہے اور اصل کہانی کچن کی اس ملاقات سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں سب سے اہم پوائنٹ جہان کی وہ زبردست حکمت عملی ہے جو وہ مذاق کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ حیا اپنے جذباتی خول میں بند ہے، تو وہ خاندان والوں پر ایک ہلکا سا طنز کرتا ہے کہ وہ لوگ سرخ مرچوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس سے اس کی مراد ان کی سخت مزاجی تھی۔ یہ چھوٹی سی بات اتنی ٹھیک نشانے پر لگتی ہے کہ حیا کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے۔ اور دھیان رہے، ترکی سے واپس آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب حیا واقعی دل کھول کر ہنسی تھی۔ جہان نے بالکل جان بوجھ کر یہ طریقہ اپنایا تھا۔ لیکن یہ ہلکا پھلکا ماحول فوراً بدل جاتا ہے جب بھوک اور تھکان سے نڈھال حیا فریج کھولتی ہے، اور وہاں کیا نکلتا ہے؟ صرف 2 انڈے۔ یہ نمبر یعنی صرف 2 انڈے اس وقت حیا کی بے بسی کو انتہائی شدت سے ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اتنی تھکی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں پا رہی کہ ان کا کیا کرے، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید ٹوٹ بکھرے، جہان پوری صورتحال کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اب ہم اپنے تجزیے کے بالکل مرکز یعنی چوتھے حصے تک پہنچ گئے ہیں۔ کچن کا یہ وہ سین ہے جہاں ان دونوں کے مزاج ان کے کاموں سے بالکل عیاں ہو جاتے ہیں۔ اگر ویژولز پر غور کیا جائے تو یہ ایک بہت ہی زبردست تضاد ہے۔ ایک طرف حیا ہے جو بھاری بھرکم روایتی سبز انارکلی لباس میں ملبوس، ماتھے پر چاندی کا ٹیکا لگائے، بالکل بے حس و حرکت کچن کی کرسی پر بیٹھی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے کپڑوں اور اپنے دکھ کے بوجھ تلے پوری طرح دبی ہوئی ہے۔ دوسری طرف جہان ہے، ایک عام سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں، اور وہ کسی تیز چلنے والی مشین کی طرح سموتھلی کام کر رہا ہے۔ وہ اپنے آس پاس کے ماحول میں بالکل فٹ، بے فکر اور مکمل طور پر کمانڈ میں نظر آتا ہے۔ اور اس کی اسی کمانڈ کا اندازہ اس بات سے لگائیں جب وہ کہتا ہے، مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت، میں بہت برا مانتا ہوں۔ یہ جملہ سننے میں شاید تھوڑا سخت لگے، لیکن یہ دراصل جہان کی اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ کسی ایسی جگہ ہوتا ہے جسے وہ کنٹرول کر سکتا ہے، جیسے کہ کچن، تو وہاں وہ اپنی مکمل بادشاہت قائم کر لیتا ہے۔ یہ اس کی خود اعتمادی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔
اور یہ خود اعتمادی اس کے کام کرنے کے انداز سے بالکل صاف جھلکتی ہے۔ ان تینوں سٹیپس کو دیکھیے۔ پہلے وہ انتہائی تیزی سے فریج اور فریزر کا جائزہ لیتا ہے، پھر کسی مشین کی رفتار سے سبزیاں کاٹتا اور پکاتا ہے، اور کمال دیکھیے، کام ختم ہونے کے بعد صرف 2 منٹ کے اندر اندر پورا کچن چمکا کر صاف بھی کر دیتا ہے۔ اس کی یہ تیز رفتاری اور مہارت حیا کی شروعاتی بے بسی کے بالکل الٹ ہے۔ آئیے اب آخری حصے پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب رویوں میں ایک خاموش تبدیلی کیسے لے آتا ہے۔ یہ دراصل بغیر کچھ کہے خدمت کے ذریعے محبت اور تحفظ دینے کا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ اگر ہم اس پوری رات کی ٹائم لائن بنائیں تو جہان کی فکر اور دیکھ بھال کا انداز واقعی کمال ہے۔ وہ جذباتی باتیں نہیں کرتا بلکہ عمل سے ظاہر کرتا ہے۔ شام میں جنریٹر ٹھیک کر کے گھر میں روشنی لاتا ہے، پھر آدھی رات کو ایک بے بس حیا کے لیے کھانا بناتا ہے، رات 1 بجے تایا ابو کا پسندیدہ پاستا تیار کرتا ہے، اور پھر 1:30 بجے ٹی وی پر چلنے والی کونیا کی خبر تک چھپا لیتا ہے۔ یہ ساری حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ کتنی خاموشی سے اپنے لوگوں کی ڈھال بنا ہوا ہے۔ یہاں سب سے زیادہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جہان رات گئے والی یہ کوکنگ صرف لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ تایا ابو کا پسندیدہ کیما پاستا بناتا ہے جس کی ڈیٹیل اسے اپنی والدہ سے پتا تھی، اور اس چھوٹی سی کوشش سے وہ خاندان کے درمیان جمی ہوئی برف کو پگھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر جب بی بی سی پر کونیے کی خبر آتی ہے تو وہ تایا ابو کو پریشانی سے بچانے کے لیے بالکل جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ خبر کینیا کی تھی۔ وہ ایک ڈھال کی طرح انہیں کسی بھی قسم کے نفسیاتی دباؤ سے بچا رہا تھا۔ اور اب آخر میں یہ سب کچھ ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جہان کا اس طرح خاموشی سے سب کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی یہ چھپی ہوئی زبردست سکلز اور باتوں باتوں میں استنبول کی ڈارک سائڈ یا تاریک پہلو کا ذکر، یہ سب اس کی استنبول والی پر اسرار زندگی کے بارے میں کیا اشارہ دیتے ہیں؟ ایک شخص جو اس قدر پریکٹیکل ہے، جو اس قدر حفاظت کرنے والا ہے، اس کے باہر کے اس سخت خول کے پیچھے آخر کتنے گہرے راز چھپے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اس کہانی کو مزید آگے جاننے کی ایک شدید جستجو پیدا کرتا ہے۔